Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. حضرت نے یاد فرمایا میں پوری ایمانداری نال حلفن مسجد وچ گل عرض کردا کہ میرے واسطے بڑا فخر اور بڑا شرف اور بڑی سعادت ہے اور میں اس کا بہت شکر گزار ہوں، لیکن اللہ غالب علی امرہ، امر ربی غالب چیز ہے۔ صدر جو میں گڈی لے کے حاضر ہونا چاہیا بھی میں جلدی جلدی حاضر ہو جاواں، پیشاب کے قریب خراب ہو گئی، پھر میرے دوست نے تو گڈی کا انتظام کی تھا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد خراب ہو نہیں رہی، رستے کے اندر رک دی آئی اور نہ لے رہا کہ میں پریشان رہا کہ بھائی میں اس نو چھوڑ کے جا سکتا رستے کے اندر، اس طرح نال پھر دیر نال حاضری ہوئی، جہاں تک میری حاضری کا تعلق ہے میں اجازت لے کے ایک اللہ کرے سا ساری جماعت دے حاجی محمود ناصر صاحب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ثنا خان اور اسلام کے بہترین شاعر ہیں، ضلع جنگ کے رہن والے ہیں، انہوں نے اللہ پاک ایک کمال بخشیا، درویش سیرت آدمین حاجی صاحبن اور بہترین شاعرن فوراً موقع دوتے شعری تیار کر لینے، ہر قسم دیا کتابیں مثلا نشر الطیب اشرف علی تھانوی دی یا شبیر احمد عثمانی مسلم شریف دی شرح لکھی ہے، انہاں کتاباں دے وچ انہاں یہ مسئلہ بیان کیتا جو آدم علیہ السلام دی توبہ جڑی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طفیل قبول ہوئی ہے حضور دے وسیلے نال، ابراہیم علیہ السلام دی جڑی نار گلزار ہوئی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نال، نوح علیہ السلام دی کشتی جودی پہاڑ تے لگی ہے اور کنارے عافیت تک پہنچی ہے نبی پاک دے وسیلے نال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اس وقت تو رحمتاں ونڈن لگے، برکتاں تقسیم کرن لگے، میں رنگیاں عجب تھی محمد کے نور کی، ہر جا نئی ادا تھی کرم کے ظہور کی۔ تو حاضری لواون والی گل ہے، لنگر شریف دے تقسیم دا وقت ہو گیا اور حاجی صاحب نعت بھی پڑھنی، تو میں شروع کر دیواں با کس طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نور منتقل ہونا آیا کہ کس طرح آپ برکتاں تے رحمتاں ونڈینے آئے، تو یہ بڑی لمبی ساری گل ہے اور اس وقت بہت وقت چاہیے۔ اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ دی نور دی برکت دے نال حضرت عبد المطلب جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا پاک، حضرت عبد المطلب دے جسم پاک کی جو قدرتی طور تے خوشبو آنی ہے، آپ دی پیشانی دی وچ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نور چمکدا آیا، اس نور دے برکات اکثر مواقع تے ظاہر ہو میرے میرے دوستوں اور بزرگوں، انہاں وچوں ہی خوبی تے برکت بھی ہے قبیلہ بنی جرہم جس دن جناب اسماعیل علیہ السلام دی شادی خانہ آبادی ہوئی، پہل اس جگہ دوتے آ کے انہاں لوگاں تمبو لائن اور مکان بنائن آبادی کی تھی، تفصیل واسطے وقت نہیں اور آپ حضرات کو معلوم ہے، سالوں سال علماء بیان کر دیں، مائی حاجرہ جناب اسماعیل علیہ السلام نو لے کے اس جگہ دوتے بیٹھیا رہیاں، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام اللہ دی رضا واسطے اپنی پاک بی بی رفیقہ حیات نو اپنے فرزند دلبند اسماعیل علیہ السلام اس جگہ دوتے چھوڑ گئے۔ اللہ پاک دی مہربانی نال جتنے ذبیح اللہ علیہ السلام دی کھریاں لگیاں اتنے زمزم دا چشمہ جاری ہو گیا۔ ایک قبیلہ بنی جرہم او گزریا ہے تو نہ خیال کیتا اس جگہ دوتے کوئی آبادی معلوم ہونی، خیر و برکت معلوم ہونی، دوسرے لوکاں کیا عرصے تجھو سی گزرن لگ گیا، اتنے کوئی خیمہ نہیں، کوئی ڈیرا نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی تالاب نہیں، چشمہ نہیں۔ بزرگ لوگ جڑے اے بڑھڑے تجربہ کار ہو آکھن لگے اے پرندے جڑے اے دستین اے پانی دے پرندے جتے پانی ہوئے اتھے رانین اتر دین بانین کھلونین، انہاں پرندیاں دا چہچہاونا
ٹولیاں دیا ٹولیاں بن کے آنا تے جانا اے ثابت ہو رہا جو کوئی چشمہ ضرور ہے. چند آدمی ویکھن واسطے آئے میرے دوستو. اگے حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف فرمائے. زمزم دا چشمہ جڑا پوری شان دے نال موجود ہے. چشمے والے کبیرہ بنی جرم دے آدمی جڑے پانی پیتا ہو واپس سنگیاں دستے ہیں. پانی بھی موجود ہے, آبادی بھی موجود ہے, اور پانی کے اندر خیر و برکت ایسی. ایک آدمی آدھا من پیاس لگی ہوئی ہے, پیتا میں پانی لیکن میری بھوک بھی اتر گئی ہے. دوسرے گواہی دیتی ہے جو من پیٹ کے اندر تکلیف ہے, میری پیاس بھی دور ہو گئی ہے, بھوک بھی دور ہو گئی ہے, پیٹ کی تکلیف بھی دور ہو گئی ہے. قافلے والے اپنا سفر ختم کر کے چلے آئے ویکھن واسطے. جڑے ویلے آئے نہ ویکھیا واقعی پانی بڑا برکت ہے. پیتا نے خوش ہوئے شکریہ بجا لے آئے. ہوں او ماوے حارت جو تمبو کوئی نہیں, جھونپڑی کوئی نہیں, مکان کوئی نہیں, اور نزدیک مرد کوئی نہیں. ہت پاک دامن بی بی بیٹھی ہوئی ہے. اس کی گود وچ ایک دودھ پیون والا شیر خوار بچہ. قافلے والے سوچ بچار پہ گئے ایک معاملہ بے آب ہو گیا. عرب کی سرزمین جتنے ہوں بھی کھیتی باڑی کوئی نہیں. ادب کے خلاف اہل ساحل تو آب و ہوا بڑی گرم سے خشک, انوار سے تجلیات کی بارش ہو رہی ہے میرے دوستو. تھوڑی جی دیر بھی تو گزرنا مشکل ہونا ہے. ہو بھی آجیاں چھتریاں کیتیاں یا ہونیاں, اگر احتیاط نہ کریں تھوڑی جی دور کے دائیں زیارتہ واسطے ادھر ادھر چلے ونجن گرمی دا اثر ضرور ہو وینا. قافلے والے خیال کر دیں پھر نالو نازک کے معصوم بچہ. عورت رات گلی بیٹھی ہوئی ہے, درخت دا سایہ بھی کوئی نہیں, تمبو بھی کوئی نہیں. یہ کلی بی بی تے کیویں بیٹھی ہے, گرمی دے وچ وقت نہ کیویں گزردا ہو سی. انہیں پوچھنا کیتا بی بی ہور تواڈے نال کون ہے؟ آپ فرمائیں اللہ پاک دی رحمت تے مائیت جڑی او میرے نال ہے, ہور کوئی شخص نال نہیں. تو جی پہن خیال کر دے نے کس طرح اتنے آ کے بیٹھی ہے, کدوں جی بیٹھی ہے, کیویں آ کے بیٹھی ہے. ایک معاملہ یوں ہی انہاں آپس دے وچ جویں گوئیاں شروع کیتیاں. بقول حفیظ جلندری حاطف غیب نگاہ کیتی, آواز آئی یا عورت اور اس کی گود میں بچہ جو لیٹا ہے, یہ پیغمبر کی بیوی ہے, یہ پیغمبر کا بیٹا ہے. اے بنی جرم والو ادب دی جائے, اپنی اکھیں دی حفاظت کرو, اپنے خیالات تے قابو پاؤ. خبردار اگر کسی دی نگاہ غلط اٹھی ہو تباہ و برباد ہو ویسی. اے صحرا دی شہزادی پاک دامنا مومنہ مخدومہ جڑی تشریف فرمائے, اے پیغمبر دی بیوی ہے, پیغمبر دی ماں ہے, اس دا بیٹا بھی نبی ہے, اس دے گھر والا بھی نبی ہے, اے آپ کامل ولی ہے. ہوں قافلے والے جڑے انہاں بیویاں دسیا جو اے آواز آ رہی بیویاں, کیا اسی بھی آواز پہیاں سن دیاں. اس وقت بیویاں آیاں, انہاں کچھ تحائف بھی پیش کیتے. مائی صاحب فرمایا ملائکہ جنت جو میرے لے کے آنے نعمت لے کے آنے بیویوں تو آدھی اس چیز کی تکلیف کرن دی کوئی ضرورت نہیں. مائی صاحب فرزند دل بندنو گولیاں کنیزہ ہو کہ وہ چم دیان پیار کر دیان. میرے دوستو مرد درخواست کر دے محترمہ مخدومہ اگر اجازت ہو تسی کلے ہو نوکری واسطے کنیزاں تے گولیاں ساڑیاں دھیاں بیبیاں ماما موجود ہیں, اے تو آڑی خدمت کر سن. اسی بھی خادم اسا ادھر ادھر تجارت واسطے آنا جانا ساڑا جاری راسی, لیکن پانی بڑا برکت ہے. تسی کلے بیٹھے ہوئے ہو تو ان تکلیف نہ ہوئے, آنکھو تو اسی ٹائم ٹکانا کر لینے. سیدہ طاہرہ مخدومہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دادی جناب ہاجرہ نے جواب فرمایا اگر
اگر تسی چلے ونو تو سن ڈر کوئی نہیں خوف کوئی نہیں اللہ پاک دیاں تے رحمتاں ساڈے نال رورا میرے لال نو کھڈاون واسطے آنیاں ملائکہ میرے شہزادے دا دل بہلاون واسطے آنے جنت وچوں نعمتاں آنیاں حفاظت واسطے اللہ پاک موجود ہے سن کوئی ہکل نہیں کوئی تکلیف نہیں بدل سایہ کردہ گرمی بھی کوئی تکلیف نہیں فرمایا ہکل دی بھی کوئی تکلیف نہیں جے تسی پانی دی برکت ویکھ کے اگر رہنا چاہو تو سر نیتے بخل بھی کوئی نہیں بشک تسی رہ جاؤ اسے قبیلے کے اسماعیل علیہ السلام دی شادی ہوئی پھر اللہ پاک فرمایا پیارے خلیل اپنی قربانی بھی ویکھو میری مہربانی تے قدردانی بھی ویکھو تسا بیٹے تے بیوی نے کیویں جنگل وچ بہایا ہن کی ویکھو میں جنگل دے وچ انہاں کیویں بھاگ تے سہاگ لایا اتھائی پھر مکان بننے لگ گئے تمبو لگ گئے اسے قبیلے وچ اسماعیل علیہ السلام دی شادی ہوئی اسے لڑی وچوں جناب محمد رسول اللہ تشریف لے آئے خانہ کعبہ بھی اتھائی بنیا وا تاج پہ پڑی نہ قیامت تک پڑی نہ راسی اسے خاندان دے بندے جڑے ہیں باہمی کسی رنجش دی وجہ تو ایک موقع ایسا آیا جو زمزم شریف دا کھو جڑا ہے بند کر چھوڑیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا پاک جناب عبد المطلب صاحب نو خواب وچ اللہ پاک دی طرفوں بشارت ملی اے میرے حبیب پاک دے دادا اس جگہ دتے سونے دے ہرن مدفون 100 دے قریب تلوار ہم تلے دبیا ہویاں زرا پیاں ہویاں اور کئی قیمتی چیزاں کعبۃ اللہ دے نظرانے تلے پے ہوئے اور زمزم دا چشمہ جڑا بنی جرم والیاں دب چھوڑیا او بڑا بابرکت پانی نبی دا پس خوردہ نبی پاک دیاں تلیاں تے پیر تے ہاتھ وچ ڈبے ہوئے مس ہوئے ہوئے اس چشمے تسی کھودو جی اللہ دی مخلوق قیامت تک فیضیاب ہونی رہے جناب عبد المطلب صاحب نبی پاک دے دادا جی مکے آلین فرمایا مکے والے من خواب اشارے ہونے بشارتاں ملدیاں روز میں ویداں جتے بڑیاں بڑیاں قیمتی چیزاں برکت والیاں چیزاں خانہ کعبہ دے نظرانے تے مدفون تے زمزم دا چشمہ جڑا جد آلہ اسماعیل علیہ السلام کو چلا آ رہا ہے او بھی تے محفوظ تامن کرو جگہ کھو دیے کٹیے شہر آلیاں مذاق اڑایا پر یہ پرانی گل تواڈی لگی یعنی ابراہیم علیہ السلام کو دوان خواب جو ہے نا سارے لوکاں نالوں اوپرے تے وکھرے آنے چلو اسماعیل علیہ السلام بچ گیا تسی استاد دی اولاد جس طرح کہیا من خواب وچ پتر ذبح کرن دا حکم ہویا انہاں تعاون نہ کیتا آپ کم کیتا کہاوت ہے با جگر جگر ہے دیگر دیگر ہے ذرا اس کھٹانے مشکل ہوئی ان زمزم نکل آیا تلواریں 100 تو زیادہ نکل آئیاں سونے دے ہرن بھی اس زمین دے وچوں نکل آئے زرہ بھی نکلیاں اللہ جو بشارت دیوان آیا سارا کچھ جو صحیح ہویا بشارت پوری ہوئی میرے دوستوں اور بزرگوں لیکن جناب عبد المطلب صاحب جڑے انہاں دعا منگی اللہ پاک کو رو جو اپنی چنگے ہونے ٹھیک ہونے عبد المطلب صاحب نے دعا منگی کئی کعبہ دے متعلق اور کئی جائے قومی کام ہونے سے پرائے تعاون نہیں کرے نے آپ دعا منگی اے کعبے والا میرے حال دتے مہربانی کر مندہ پتر عطا کر کتنے جناب کہ دا جوان ہو من صحت آلے ہو من تندرست ہو میرے سامنے دا جوان ہو میں انہا گلیاں دے وچ وہرے وچ اپنے دا جوان پتران ہوئے کاشرت ان کا میرا جڑے ویلے دا پورے ہو گئے اگی مہربانیاں کرے نا دیواتے پتر بھی چاہ دے یہ بھی نام انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کو پتر منگے اج دی محفل دا صدقہ جنہ تے نہیں خدا ہونا دیوی جنہ تے این خدا ہونا دے لائق تے قابل کرے رب هب لي من لدنك ذرية طيبة
رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا رب هب لي من الصالحين. یہ ترے مقامات تو قرآن دیا میں آیتاں پڑھیاں جنہاں دا خلاصہ ہے وہ جو پیغمبر خدا کو لوگ پترا واسطے دعا منگی. جناب عبد المطلب صاحب دعا منگی یا اللہ مندا پتر عطا کر تو مہربانیاں کر اگے بھی شہر نالو وکھریاں میرے اتے تیریاں مہربانیاں مولا کریمہ تے جڑے ویلے دا جوان پتر میرے گھر دے وچ شہر دے وچ ہو گئے. ایک باری میرے دادے تیرے خلیل اگے نظارہ بدھا جو میں نے آج اسماعیل علیہ السلام دے گل تے چھری رکھی ہے وہ گل اگے تائیں لوکاں نہیں پئی بھلدی کہ میں اسے خلیل دی اولاد چوں اسماعیل علیہ السلام دی ذبیح اللہ دی اولاد چوں او گل ذرا ہن بہت ساریاں صدیاں اس نو گزر گئیاں مولا مندا پتر دے دا جڑے ویلے پورے ہو رہے مہربانی تو چاہ کر جی کو کدوں تو سارے خاندان تے میرے اوتے مہربانیاں کرن لگا مہربانی تو کر تے اپنے دادے والا نظارہ جڑا نا وہ میں بن سمجھدا جو ایک تیرا ہویا ایک میں تیری راہ تے ذبح کر چھڑے. اللہ پاک نے دعا قبول کی تھی. عبد المطلب صاحب نبی پاک دے دادا نو دا پتر عطا کی دا جوان ہو گئے صحت آلے تندرست توانا قوی الاعضاء جی ویلے دا جوانا ہوئے. ہن عبد المطلب صاحب نو کعبے وچ ستے ہویا وقت آواز آئی اے عبد المطلب قربانی دے اللہ دی راہ وچ. جے آواز آیا آپ دمبے ذبح کر کے کھوائے شہر والوں نو. آواز آئی عبد المطلب بڑی مہربانی کیتی اسا ہور چنگی قربانی دیو. جناب عبد المطلب صاحب نے کہاں ذبح کیتی وقت اٹھ ذبح کیتا. آواز آئی ہے عبد المطلب جڑی منت منگی یا او یاد کر اسا پتر دتے تو حیوان ذبح کرے نا تیندا منگے ایسا دے چوری ہن اپنا وعدہ پورا کر. بیٹا جڑا اپنا فرزند او میری راہ دے وچ قربان کر وعدہ پورا کر. یہ گل جڑی ویلے انہاں نوں یاد ہے جو منت انہاں آپ منی ہوئی ہے وہ تیار ہو گئے. لیکن سارے علاقے جو سارے شہر جو سارے ہاشمیاں وچوں عبد المطلب صاحب دی ساری اولاد وچوں حضرت عبداللہ دی شان جڑی ہے وہ وکھری ہے. آپ دے اخلاق بھی بڑے اعلیٰ ہے صورت بھی بڑی اعلیٰ ہے سیرت بھی بڑی اعلیٰ ہے تے جسم دے وچوں خوشبو بھی جڑی ہے وہ بڑی اعلیٰ ہے. عبد المطلب صاحب ان کوشش کی تھی جو اے ایک بچنے تے باقی ہور جڑا میں دینا جڑے ویلے انہاں کرے پائے عام زبان وچ کوئی سدینے لوگ قرآن دازی جڑے ویلے کی تھی جناب عبد المطلب صاحب نے الٹیا پلٹیا ہر بار نے حقیقی پتر نال قرہ پایا سارے نال قرہ پایا لیکن ہر بار قرہ جڑا جناب حضرت عبداللہ دے نام تے نکلے اے نبی پاک دے والد ہوں جناب والی پریشان ہوئے جو میں قربانی بھی دینی ہے پر کوئی من رہنمائی کرے ہاں دسے ہاں من کسے طریقے یار اگر ناؤ دیونے پہ بجن پر اے ایک بچ ونیا کہیں دسے ہاں بھائی خیبر دیوی اہل کتابین تورات انجیل دے ماہرین فقہ دیاں تعبیران دے بھی ماہرین یا تب کیا جس دا قرآن نہ آنا حضرت عبداللہ اس نو ذبح کر چھوڑو یہ ذبح نہیں کرنا تے قربانی بھی دینی ہے شکریہ بھی بجا لیا ہونا تب خیبر دا سفر کرو. ان بھی طلبہ بہنین لوگ حدیثہ واسطے محدثین خیر و برکت واسطے سفر کردے رہنے حضور دادا جی جڑے نال ساتھیوں لے کے خیبر دے وچ پہنچے توجہ فرماؤ. خیبر دے وچ جڑے ویلے گئے تے اپنی یہ گل پیش کیتی نے انہاں پوچھیا جو گل تو قرآن دازی اور وہ تسی یاد ہو چکی ہے. انہاں پوچھیا تہاڈی برادری دے وچ
وسے وچ رواج وچ مل برتن وچ شہر دے وچ قریشی خاندان ہاشمیاں دے وچ ایک آدمی دا خون بہا جڑا وہ تساں کتنا مقرر کیتا ہویا. خون بہا ایک مسئلہ ہے جس کی اصل قرآن وچ بھی ہے، حدیث وچ بھی ہے، فقہ وچ بھی ہے. اگر مقتول دے ورثاء راضی ہو ونجن کہ وہ کچھ لے کے تے قاتل نو معاف کر دے ون. ایک تو ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جان دے بدلے جان، قتل دے بدلے قتل. لیکن اس قانون دے باوجود نبی پاک دی شریعت نے، اسلامی شریعت نے یہ حق دیتا مقتول دے ورثاء نو، جڑا مری گیا اس دے وارثن شریعت حق دیتا اگر وہ قاتل خدا واسطے معاف کرنا چاہیں تو شریعت ہی ضروری نہیں بھائی اس نو فاعل آمنا یا قتل کرنا یا کچھ لے کے وہ معاف کر دیں تبھی شریعت اجازت دیتی ہے. اگر کچھ لے کے تے وہ سنا کریں قتل معاف کریں اس اردو زبان چاہ دیں خون بہا. خیبر آلہ پوچھا مکے وچ ایک آدمی دی جان دی قیمت تواڈی برادری عرب شریف وچ شہر مکے خون بہا کے مقرر ہے. مکے آلہ کیا اج کل ساری برادری دی وچ ایک آدمی یا تو لوگ آدمی مار چھڑے نے اگر مال دوتے سلا ہوئے تو 5 اٹھ یا اچھی قسم دے 5 اٹھ جائے انہانی قیمت. خیبر آلیا مسئلہ ہے دسیا توجہ فرماؤ. خیبر آلیا کیا مسئلہ نکل آیا صورت نکل آئیے تسی کرو 5 اٹھ جڑے انہاں دے نال اپنے بیٹے دی قرآن اندازی کرو کہ جب تک اٹھاں دوتے قرآن نہیں نکلدا اتنے تک اٹھاں دی تعداد ودھائی ونجو. مسئلہ سمجھ آ رہا ہے محترم؟ حضور دے دادا پاک 5 اٹھ ایک ہی پاسے 5 اٹھ ایک ہی پاسے حضرت عبداللہ قرآن اندازی کیتی بھائی اٹھ لینا کعبے آلیا یا میرا پتر قبول ہی تو قرآن بات حضرت عبداللہ دا نکل گو. انہیں کیتا خیبر آلے سمجھایا ہے اہل علم نے انہیں دا اٹھ کر دیتے وقت 15 20 25 80 85 90 95 جیڑے ویلے 95 تک آئے تو وقت بھی قرآن حضرت عبداللہ دا نکل آیا. انہیں جیڑے ویلے 100 اٹھ پورا کیتا ہکی پاسے 100 اٹھ رکھیا دوسرے پاسے جناب عبداللہ دے نام دی پرچی رکھی جیڑے ویلے 100 اٹھ دی تعداد پوری ہو رہی. یہ ریگستان دا صحرا دا جہاز ہے. ریتلے علاقے باران دے علاقے پانی دی کمی ہونی ہے اس دے اندر قدرت ایک پائپ رکھیا وہ اندر پانی بھر لینا سارے حیواناں نالوں تسے دا ایک رکھنا اچھا بھی یہ گرمی ہوئے تو سوار نو ہوا اور آرام ملدا طاقت والے سوار نو بھی چاہ لینا نال بہت سارا سامان بھی چاہ لینا کہ مزاج دا ایڈا سادہ جو برسین شتالا لوسوں اچھی قسم دا چارہ نہ ملے تو ہنجے اکاں یا کو رانگی شانگی کھا کے یا اپنا پیٹ بھر لینا. نالے خدا دی قدرت دا ایک نمونہ. ویسے تو اونٹ رہے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی تی ان بڑی کارآمد شہر کہ وقت ریگستان سارے حیوانہ نالو اے سوکھا چلدا دی تلی پیر اللہ تعالیٰ اس قسم دبایا جو ریت کبدا نہیں. قرآن چاہا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. اللہ فرمانا دیکھو میری قدرت دیکھو میں اس میں کس طرح بنایا اور اس دی شکل دیکھو اس کے فائدے کے منافع دیکھو. 100 اٹھ دی جائے میرے پرچی آئی نا جناب اسے نے قرآن اٹھر کا نکلا ہے. حضرت عبداللہ جڑے او بچ گئے میرے دوستو بظاہر لیکن ذبیح اللہ کا مرتبہ انہوں نے مل گئے. ذبیح اللہ کا مرتبہ اسماعیل علیہ السلام تو ذبیح اللہ ہے نا کہ کسی وہ بھی کوئی نہیں. اسماعیل علیہ السلام دی جگہ دوتے ایک دمبا ذبح ہویا او ذبیح اللہ. نبی پاک دے والد دی جگہ دوتے 100 اٹھ ذبح ہویا. نالے جمیلے اجباس اجونن دی لوڑ کوئی نہیں.
آپ نبی پاک فرمائیں انا ابن الذبیحین، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میرے دادا اسماعیل علیہ السلام بھی ذبیح اللہ، میرے والد حضرت عبداللہ بھی ذبیح اللہ۔ ایک تو یہ شرف مل گیا جو ذبیح اللہ دی اولاد ہو گئے، ایک یہ شرف مل گیا جو اسماعیل علیہ السلام کے گل تے بھی چوری چل بن گیا، دار بھی بنی ہوئی ہے تے پیغمبر دی طاقت ہے، لیکن نبی پاک اسے لڑی جو آمنا ہے اگر اس دائے چھری تلے اسماعیل علیہ السلام کو سونینا یہ سلسلہ جڑا منقطع ہو بنیا، جی حضرت عبداللہ کو سونینا تبھی سلسلہ منقطع ہو بنیا، اور پتر آپ کے موجود ہے لیکن نبی پاک حضرت عبداللہ دے وچوں آمنا ہے، سبحان اللہ۔ ہکے برکت ہوئی نالے وقت اے بھی ہویا میرے دوستو، اجے حضور پاک تشریف نہیں لے آئے کہ رنگ لا دیتا، انسان دی قدر و قیمت نبی پاک ودا دیتی، انسان دی قدر بد گئی۔ جیڑے عبد المطلب صاحب سو اٹھ چاک ہویا، اس تو بعد مکے چ قانون بن گیا ایک آدمی دا خون بہا 100 اٹھ ہو گیا۔ ہن قاتل جڑے انہاں پر ایک لگ گئی اگے بندہ مار کے 5 اٹھ دے کے صلح کر لینے، یا دے خون بہا دینے قصاص نہ دینے۔ ہن جڑے ویلے 100 اٹھ مقرر ہویا، ہر جنا کھڑا 100 اٹھ نہ دے سکدا۔ نبی پاک دے آمن نال دنیا نو رنگ لگا، انسانیت دی قدر و قیمت ودی ہے، سچی گل ہے، دنیا دی شان بنی ہے تو نبی پاک دے آمن نال۔ قرآن جی لکھیا پیا جو عرب لوگ جینیاں دیاں لب چڑے دے، ایران وچ لوگ اپنی بہناں نال نکاح کر لینے، عرب دی وچ لوگ اپنی ماما نال شادی کر لینے، ماما دی عزت بنی تو نبی پاک دے تفیل، بہناں دی عزت بنی تو نبی پاک دے تفیل، دیاں دی عزت بنی تو نبی پاک دے تفیل۔ کعبے وچ لوگ بت رکھے ہوئے، جے بت خانہ عبادت خانہ بنیا تو نبی دے تفیل، خدا دی لوگ عبادت کرن لگے تو نبی دے تفیل۔ یارو حضور دے آمن تو پہلے نہ کوئی خدا کو خدا سمجھتا ہے نہ کوئی ماں کو ماں سمجھتا ہے۔ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ عبداللہ پاک دے بدلے 100 اٹھ دبا ہویا، انسان دی قدر ود گئی جو انسان دا ملک 5 اٹھ نہیں ہے، بڑی قیمتی شے ہے۔ آمن خشبوئی متھے جو آمن چمکارے، شیطان پہاڑی دتے کھلو کے نگاہ کی تھی، شیطان دیکھا جو میں آدم علیہ السلام سجدہ نہیں کیتا، اللہ نے آدم تو چڑ کے من مردود بنا چھوڑیا، لیکن ہوں خدا بھی ویکھ لے، آدم دی اولاد بھی ویکھ لے، میں آدم دی اولاد کو بدلہ ان لیا، جس آدم دی محبت اللہ من کڈیا ہے، جس آدم نو اس دارے شان کے ملدا ہے، او آدمی جڑے ہوں سارے میرے قدمیں جننے ہوئے، دی اولاد نے میں نوا لیا کہ جڑا خدا من کڈن والا ہے اس خدا دے بوئے تو میں ہر کہیں نو ہٹا لیا، وہ بھی پوجا کرنے والا کوئی نہیں، جس نو فرشتے سجدہ پہ کرے نے اس دی اولاد میرے پیرے نہیں پئی، جڑا من کڈن والا ہے اس دی پوجا کرنے والا کوئی نہیں، ہوں سارے میرے آنکھیں لگ کے اتن پہ پجے نے۔ خوش ہویا جی میرے شتون نے پوچھا بھئی کوئی تھوڑی جی ایجادی جو زمین دی گل پہ کر دے، اس آکھیا نہیں میں غور نال ویکھیا ہوں تو اللہ دا نام لین والا ہے ہی کوئی نہ، ذرا جڑے ویلے تحقیقی نظر نال اس ویکھیا میرے دوستو، اس نو کیا نظر آیا جو جناب حضرت عبداللہ یہ کون نبی پاک دے والد ماجد وہ حجر اسود دے قریب بیٹھے ہوئے، انہاں دی پیشانی وچوں نور دے چمکار تے انوار پہ نکل گئے، یا شیطان نے ویکھیا حضرت عبداللہ نو لشکا کے ڈے گیا، بے ہوش ہو گیا کہ لگا اے تا او نور ہے جڑا اتارے آدم دے متھے وچ پہ چمکدا آیا،
میں ہزاروں کو چوریاں کرائیاں، جاریاں کرائیاں، لڑائیاں کرائیاں، غلطیاں کرائیاں، میں سمجھا دنیا میں اندھیرا ہو گیا، پر اس نور دا اجالا تے چمک سارے موجود ہے۔ کوشش کی تھی جو میں اس دے اندر داخل ہوا کہ یہ شمع بجھ بنے، جہے ویلے آیا فرشتے حفاظت کر دے انہیں درکار دیتا، شیطان جڑا حضرت عبداللہ دے اندر داخل نہیں ہو سکیا، کوشش کی تھی اس وسوسہ پابندی وقت وسوسہ بھی نہیں پا سکیا۔ ایک اور عورت جکن آدمی نے جنوں نا، ایک اور زنانی اس نوان کے شیطان برگلایا جو تو کسی لئے حضرت عبداللہ تو لگن تے انہوں اے گلات اس کتنے اٹھا دا اعلان کیتا تے جناب حضرت عبداللہ فرمایا میں بے شرم عورت دنال گل چھوڑ کے شادی کرنا بھی نہ چاہنا۔ وہ تو آدھی پہ یہ حرام ہے کہ جو شادی آکی تو چونکہ تیری بدماشی ظاہر ہو گئی ہے لہذا میں تیری جائی بدذات عورت نال شادی کرنا بھی نہ چاہنا۔ ہون جائی ویلے شیطان نو اتھو بھی جوت لگے، میں مختصر کرے سا مضمون ہون وہ یہودیاں کول گیا جنہیں اس کے پرانے پیروکار اسلام دے تے مسلمانہ دے سب تو بدترین دشمن جو ہے تو یہودی ہے۔ یہودیاں نہ کہ لگا یہودیاں خدا تو آدھے تے نراض ہو گیا تے تو رس پیا اگے پیغمبری ہے تو آدھے کو ابراہیم علیہ السلام دے گھر دو فرزند دل بند دو ہی پیغمبر الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اسماعیل علیہ السلام بھی پیغمبر، اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر، اسماعیل دی اولاد جو ساڑے نبی پاک، اسماعیل تے حضور دے درمیان بچالے اور نبی کوئی نہیں، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام دی اولاد جو اور عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے۔ ساڑے نبی پاک تو سوا ہو جتنے پیغمبر آئے میرے دوستو وہ اسحاق علیہ ابراہیم علیہ السلام دے باپ وہ اسحاق علیہ السلام دی اولاد جو آئین قرآن آدھا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُبُوَّةً، میں پیغمبری ابراہیم علیہ السلام دی اولاد جو مختص کر دیتی اگے نبی ہوئن جن ویلے ابراہیم علیہ السلام آئے